السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم بات کریں گے کاراباغ نکاراگوا۔ نگورا کاراباغ جو ہے، اس کے بارے میں معلومات جس کو نہ ہو انہیں چاہیے کہ یہ بیکار کی ویڈیوز جو ہے اپلوڈ نہ کریں۔ جیسے کچھ لوگوں کی میں نے ویڈیو سنی ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے نا وہ کرسچنوں کی آبادی ہے بہت ساری، اور وہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ آذربائیجان میں جائیں وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایران جو ہے اس کی فوجیں آ گئی ہیں آذربائیجان کے لیے مدد کے لیے۔ یہ سب افواہیں ہیں۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جو مسجد ہے، مین مسجد، وہ اس کی تاریخ 1870 کی ہے۔ اس سے بھی پہلے یہاں پہ جو ہے لوگ مسلمان ہی آباد تھے اور ابھی تک تھے، اور یہاں کی جو مقامی لوگ ہیں ان کی ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، لیکن جب وہ یہیں رہ رہے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے یہاں پہ مسجدیں بنا لیں اور اپنے عبادتیں کرنے لگے۔ پھر ایک دور آیا رشین ٹائم سوشلزم کا، اور یہاں پر تمام پابندیاں لگا دی گئیں، لیکن مسجدیں موجود تھیں۔ جب پارٹیشن ہوا ہے اور آزادی ملی ہے تو آرمینیا کو بھی آزادی ملی ہے اور آذربائیجان کو بھی آزادی ملی ہے۔ ایسی صورتحال میں جو کاراباغ کا علاقہ تھا اس کو ڈسپیوٹ بنا دیا گیا۔ یہاں پر بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، 30,000 سے زیادہ تو ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو شہید کیا گیا، مسلمانوں کو۔ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ یہ لوگ اپنا علاقہ نہیں چھوڑ رہے تھے مسلمان، تو ان کے بچوں کو ان کے سامنے جلا دیا گیا، بے تحاشا لوگوں کو شہید کر دیا گیا، لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے، نوجوانوں کو شہید کر دیا، ضعیفوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایسی بربریت پھیلائی گئی ہے جو دنیا کی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ اس سے اور کہا جائے کہ کشمیر کا معاملہ اور اس کا معاملہ الگ ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اگر پوری دنیا کی صورتحال دیکھی جائے پولیٹیکلی تو آرمینیا کی بیک کے اوپر پولیٹیکلی اور ویسے بھی سپورٹ میں انڈیا بھی موجود ہے، اور رشیا تو پہلے سے ہی موجود ہے وہاں، اور رشیا کی سپورٹ پر ہی آرمینیا نے یہ کام کیا تھا، ورنہ آرمینیا میں اتنی جان نہیں تھی کہ یہ پہلے بھی جو ہے وہ کوئی قدم اٹھا سکتا ہے اور آذربائیجان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیتا۔ تقریباً 36% علاقے کے اوپر جو ہے نا یہ قبضہ کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے آذربائیجان جو ہے وہ اس کے کچھ حصے اس کے دوسری طرف چلے گئے، اور ان کو اپنے ہی ملک کے اندر سفر میں بھی جو ہے وہ بائی روڈ جو ہے روٹ نہیں ملتا تھا، لہٰذا ابھی بھی یہ لوگ بائی ایئر اپنے ملک کے دوسرے حصے میں پہنچتے تھے۔ نخچیوان وغیرہ کا علاقہ ہے دوسرے۔ اب جو وہاں سے ان کا کہنا ہے بہت سے لوگوں کا کہ وہ اصل آبادی کرسچنز کی ہے، اور وہاں پہ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہاں سے بے تحاشا لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے آ کے جو ہے وہ آذربائیجان کے باقی علاقوں کے اندر جو ہے وہ آباد ہوئے، اور یہاں کی حکومت جن کو کہا جائے کہ تاریخی طور پر ایک انسان دوست حکومت ہے، جنہوں نے جو ہے ان کو کہا کہ آپ جہاں پر بھی رہ سکتے ہیں وہ رہ لیں، ان کو ریلیف دی ہے، اور انہوں نے جگہ جگہ جو ہے نا وہ رہائش اختیار کی، ان کو کوئی چھیڑا نہیں جاتا اور ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ جو لوگ کاراباغ سے آ کے یہاں پہ آباد ہو گئے واپس اپنے ہی ملک کے اندر، تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرسچن آبادی ہے اور وہ ملنا نہیں چاہتے، یہ علاقہ ضرور کاراباغ جو ہے وہ آذربائیجان کا ہے لیکن لوگ جو ہے نا وہاں نہیں رہتے، ایسی غلط بات ہے۔ اصل میں وہاں کے مسلمانوں کو بے تحاشا مسلمانوں کو شہید کیا گیا، بری طرح بربریت کا نشانہ بنایا گیا، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، مسمار کر دیا گیا، اور پورا علاقہ خالی کرا لیا گیا، اور جعلی لوگوں کو جو آرمینیا کے تھے وہاں لا کے آباد کیا گیا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ مسجد کے اندر جو ہے وہ خنزیر لا کے چھوڑے گئے ہیں، کاٹ کے پھینک دیے گئے ہیں، اور جو ہے نا وہاں پہ گائے جو ہے وہ باندھ دی گئی ہیں۔ یہ انٹرنیشنلی طور پہ بھی یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے بھی خلاف ہے کہ کسی تہذیب کو آپ مٹا دیں۔ اور
394 یہ تمام چارٹر موجود ہیں، اور بھی 4 دفعہ جو ہے نا وہ یونائٹڈ نیشن نے جو ہے نا اس کے لیے جو قرارداد منظور کیے، اور آج تک جو ہے نا یہ ڈسپیوٹ علاقہ اسی لیے کہلاتا ہے۔ ڈسپیوٹ علاقہ یہ آکوپائیڈ ہے، بلکہ یہ ڈسپیوٹ علاقہ نہیں، آکوپائیڈ علاقہ تھا جو آرمینیا نے بزور طاقت جو ہے نا وہ حاصل کر لیا تھا یا قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں سے کوئی بھی کام لے لیتا ہے، جیسے بھٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو شہید جو تھے وہ اپنی مرضی سے شواز ریگل پیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے اسلامک بم کا کام لے لیا، اسلامک بم بنوا دیا، اور پوری پاکستان، نہ صرف پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے فخر کا باعث ہے کہ آج ہمارے پاس جو ہے وہ ایٹم بم ہے۔ اس کا خمیازہ یا اس کی سزا میں ان کو سزائے موت دے دی گئی، یہ بھی ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آذربائیجان جس خطے میں موجود ہے، جو علاقہ ہے، یہ یہاں سے پورا یورپ کی طرف جاتا ہے، اور یہ جو خطہ تھا یہ دراصل ترکی کا ہی علاقہ کہلاتا تھا پہلے، یعنی جو خلافت عثمانیہ تھی۔ آج بھی ان کا جو نعرہ ہے، ترکش لوگ اور جو آذربائیجانی ہیں، ان کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ ایک قوم اور 2 مملکت، یعنی آذربائیجان اور ترکی قوم ایک ہے مگر مملکتیں 2 ہیں۔ اس طرح اور بھی 7 مملکتیں ہیں جو تمام جو ہے نا وہ ترکش خلافت عثمانیہ کے علاقوں میں آتی تھی۔ ابھی صورتحال جو بن رہی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ رشیا جو ہے وہ آلریڈی یوکرائن کے آرمینیا کے ساتھ ہے، اور اس علاقے کے اندر جو ہلاکتیں بتائی گئی ہیں، اور یہ لوگ الزامات لگا رہے ہیں کہ ترکی کے جو شام میں فائٹرز تھے انہوں نے لا کے یہاں چھوڑ دیا، اور فائٹر جہاز بھی جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، اور پاکستان بھی جو ہے نا وہ اپنی آرمی استعمال کر رہا ہے۔ تو انڈیا نے یہ الزام لگایا ہے، اور دوسری طرف بھی تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا، اسی طرح جو آرمینیا ہے وہ کرسچینٹی کے نام پہ بنا ہوا ہے، اور جو اسرائیل ہے وہ یہودیت کے نام پہ بنا ہے۔ اب لوگوں کی افواہیں ہیں، دنیا کے اپنی سوچیں ہیں، اللہ نے جو کام لینا ہوتا ہے، جو کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو کسی کی سوچوں کی، کسی باتوں سے اسے نہ روکا جا سکتا ہے نہ وہ رکتا ہے۔ جیسے لوگوں کا یہ افواہیں تھیں کہ پاکستان کا وجود اس لیے سامنے لایا گیا ایک مذہب کے طور پہ کیونکہ 1 سال کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرانا تھا، ورنہ لوگ کہتے کہ مذہب کے نام پہ اس سے پہلے تو کوئی دنیا میں کوئی ملک ہی قائم نہیں ہوا، تو اس لیے پاکستان کو بنا دیا گیا، لہٰذا 1 سال کے بعد جو ہے اسرائیل کو تسلیم کروا لیا گیا یا سامنے لے کر آ گئے۔ اسی طرح آرمینیا، اس کے پیچھے تو آرتھوڈکس گریک ہے، یونانی لوگ ہیں، مملکتیں ہیں، پھر اس کے علاوہ رشیا کی ریاستیں ہیں۔ تو سوچ یہ بھی آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صلیبی جنگوں کا آغاز تو نہیں ہے دوبارہ، یا اس کی طرف تو نہیں لے کے جایا جا رہا، کیونکہ ترکی جو ہے اس نے یہ اعلان کیا کہ میں دوبارہ خلافت عثمانیہ قائم کر رہا ہوں، اور ایسی صورت کے اندر پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کا ایک ہونا اور بات آگے بڑھانی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہا، یہ تمام جو ہے یہ پوری دنیا کے آنکھ کے اندر جو ہے کھٹک رہا ہے۔ تو صورتحال ابھی یہ ہے کہ 7 گاؤں جو ہے وہ آزاد کیے گئے ابھی تک جو آرمینیا سے لیے، لیکن اس نے 7 شہروں پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی بات۔ لیکن صورتحال کچھ ایسی بن رہی کہ روس جو ہے وہ اگر کہتا ہے کہ میں یہاں پہ امن کے لیے آ رہا ہوں، اور انڈیا بھی کہتا ہے کہ میں یہاں امن کے لیے آ رہا ہوں، تو سامنے سے آئے گا کہ امریکہ بھی یہاں امن کے لیے آ رہا ہے، اور پھر کہے گا فرانس بھی میں امن کے لیے آ رہا ہوں، تو پھر ایران بھی کہے گا میں امن کے لیے آ رہا ہوں، تو پھر یہاں پہ کون سا امن ہونے والا ہے یہ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں۔ ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو خیریت سے رکھے۔ ایک اور بات بتاتے چلوں کہ قارا جو ہے وہ قارا باغ جیسا نام ہے، تو قارا جو ہے وہ آذری زبان میں کالے کو کہتے ہیں، اس طرح یہ کالا باغ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔